اپنی بات کو رکھنے سے پہلے منسٹر صاحب کے نوٹ میں جو باتیں ہیں اس پر ضرور اپنی جانب سے اپنی بات کو رکھوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب نے اپنے نوٹ سے ہٹ کر بھی اپنی تقریر کے آغاز کے وقت جو باتیں کی تو میں بھی وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ملک کی آزادی کے بعد ریاست حیدرآباد اور سلطنت آصف جاہی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد آپریشن پولو یا پھر پولیس ایکشن کے نام پر جب جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان زیادتیوں میں بہت ساری زیادتی لینڈ ریفارمز میں بھی ہوئی، اور میں اپنی بات کو رکھتا ہوا یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ اگر نقصان ہوا، تباہی ہوئی، بربادی ہوئی اور غربت کا شکار ہوئے تو وہ مجبور و لاچار و مسلمان تھے۔ نہ صرف خوف اور مایوسی کا شکار ہوئے بلکہ ان کا تخت و تاج لٹا، عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اجڑیں، محلات لٹے، ویران ہوئے، جاگیر لٹی، منصب لٹی، اور اس کے ساتھ جو بھی بچا کچا تھا وہ بھی سب کا سب چلا گیا، اور وہ جو جگمگاتے ہوئے محلات میں زندگی گزارتا تھا، حویلیوں کی زینت میں اپنی زندگی کو گزارتا تھا، اس کی زندگی اندھیروں میں آ گئی اور وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ میری مراد اس بات سے ہے کہ سلطنت آصف جاہی کے خاتمے کے بعد 1948 سے لے کر آج کی تاریخ تک میں کہوں گا کہ آزادی کے 75 سال ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے زمینات سے محروم ہو رہا ہے یا اس کی زمینات چھین لی جا رہی ہیں تو وہ بیچارہ مسلمان ہے، اور ان مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے ہم اس ایوان میں کھڑے رہ کر اس ناانصافی پر آواز بلند کرتے ہیں اور بار بار متوجہ کرواتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اور میں جب یہ بات کہوں گا تو شاید کئی ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اکبر صاحب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جاگیر ایبولیشن ایکٹ لایا گیا، اور وہ مسلمان جاگیردار جو جاگیر کا مالک تھا وہ اپنے جاگیر سے محروم ہوا۔ پھر اس کے بعد میں انعام ایبولیشن ایکٹ آیا، اور انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے اگر سب سے زیادہ کسی کی زمینات گئیں تو وہ مسلمانوں کی زمینات گئیں۔ پھر اس کے بعد میں ایگریکلچر لینڈ سیلنگ ایکٹ آیا، اور اس کے اوپر بھی اگر کسی کی زمینات گئیں تو وہ مسلمانوں کی گئیں۔ اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ لایا گیا، اس پہ بھی اگر زمینات گئیں تو وہ مسلمانوں کی گئیں۔ انعام ایبولیشن ایکٹ کے خلاف میں ہائی کورٹ کو گئے انعامدار، اور کئی انعام اور کئی جاگیریں منادر کو دی گئی تھیں، کئی انعام اور جاگیر کی لینڈ کئی مساجد کو، کئی درگاہوں کو دی گئی تھیں، تو ان کو بھی انعام ایبولیشن ایکٹ اور جاگیر ایبولیشن ایکٹ کے نام پر چھین لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد میں مقدمہ دائر کیا گیا، اور این ٹی راما راؤ صاحب جب آندھرا پردیش کے چیف منسٹر بنے تھے تو اس وقت کے سپریم کورٹ میں
جو کیس زیر دوران تھا اس کا ججمنٹ آیا اور ان سارے زمینات کو انعام اور جاگیر ایبولیشن ایکٹ سے مستثنا کیا گیا. مطلب یہ کہ all those lands which belong to a temple or a mosque or a Muslim graveyard was exempted from the Inam Abolition Act and Jagir Abolition Act. اور اس کے بعد میں پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مندر کی لینڈ انڈومنٹ کے ساتھ رہے گی, مسجد کی اور درگاہ کی لینڈ وقف کے ساتھ رہے گی. تو اس وقت کی ناانصافی دیکھیے آنریبل اسپیکر صاحب کہ جتنے بھی انعام اور جاگیر کے لینڈز تھے منادر کے, اس کو تو انڈومنٹ کو دے دیا گیا, لیکن جتنے بھی زمینات درگاہوں کے اور پھر مساجد کے تھے ان کو وقف بورڈ کو نہیں دیا گیا, بلکہ اسٹیٹ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا. تو ہم نے جدوجہد کی اور ہماری محنت کا نتیجہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ way back in 99 when I got first time elected for the Andhra Pradesh Legislative Assembly, at that time I had raised this issue and I have pointed out and I said that when the Inam land of Mandir and Jagir land of Mandir has been handed over to the endowments, why has the land of the Muslim dargahs and masajid not been handed over to the Waqf board? And unfortunately, sir, Waqf board to ban gaya tha, lekin all the Waqf land were also in control with the revenue department. This is where the tampering of the real revenue record had started. اور اس وقت سے لے کر آج تک اوقافی جائیدادیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. اگر میں کچھ کہوں گا تو کانگریس کی جانب سے اٹھ کے لوگ بولیں گے کہ اکبر صاحب 10 برس سے بی آر ایس کی حکومت تھی تو انہوں نے کیا کیا. تو میں میرے کانگریس کے میرے دوستوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا, لرنڈ فرینڈ سے میری یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب کانگریس بھی تھی 10 برس تو اوقافی جائیدادیں تباہ و برباد ہوتی نہیں. میں یاد دلانا چاہوں گا کہ حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی 1600 چلر ایکڑ آراضی, جہاں پر لینکو ہے, جہاں پر مائکروسافٹ ہے, جہاں پہ آئی ایس بی ہے, جہاں پر وپرو ہے, یہ وقف کی لینڈ تھی. اور ان سبھی سارے زمینات کو ان ملٹی نیشنل کمپنیز کو حوالے کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ کانگریس تھی. Sir, the land was given for a IT development purpose, sir. But sir, the Lanco has not developed any IT. The Lanco has constructed residential apartments over there. It's not an IT park. Sir, I have the GO with me. Clearly it states that the land to Lanco has been allotted for a purpose of IT development. Where has the IT been developed? So the matter was sub judice. High Court, I went to the High Court. I fought the case, I won in the High Court. Later on, we have appealed in the Supreme Court. But the state government never supported the claim. And due to negligence of the Waqf board and the pressure of the government on the learned, the councils which were there who were fighting the case on behalf of Waqf board, the Waqf board had lost the case, sir. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر وقت اگر نقصان ہوا تو کس کا ہوا. We take pride and we will take pride in the high-tech city. We will take pride Microsoft being in our state in Hyderabad.